بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1980 میں سب سے بڑا نوٹ 100 روپے کا ہوتا۔ مہنگائی اس وقت بھی تھی، لیکن ضروریات زندگی کی قیمتیں 100 روپے تک پہنچ کر رک جاتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت سب سے مہنگا جوتا 99 روپے میں ملتا اور لوگ جوتوں کی دکان پر جا کر جوتا دیکھتے تھے اور افسوس سے کہتے تھے اتنا مہنگا، توبہ توبہ۔ میں اس وقت 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہماری کلاس میں ایک عارضی ماسٹر صاحب آئے۔ یہ ماسٹر صاحب سابق استاد تھے۔ وہ کبھی اس اسکول میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے خوشحال ہو گئے۔ لیکن کبھی کبھی ان کے اندر کے استاد کو مرگی کا دورہ پڑتا تو وہ بے چین ہو جاتے اور چند دنوں کے لیے اسکول کی کوئی کلاس سنبھال لیتے۔ وہ طالب علموں کو درسی کتابیں پڑھانے کی بجائے انہیں زندگی کا درس دیتے تھے۔ ان کے دیے ہوئے بے شمار درس آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں، اور میں جب بھی زندگی کی کسی اندھی اور بحری صورتحال میں جب پھنستا ہوں تو اس عارضی ماسٹر صاحب کے دیے ہوئے سبق میرے لیے روشنی کا کام کرتے ہیں، اور میں ٹٹول کر اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں اگر ہمارے ملک کے تمام ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسر، سرکاری ملازم، سیکٹریز، بزنس مین، گلوکار، اداکار، صحافی اور سیاستدان سال میں ایک ہفتے کے لیے عارضی ماسٹر صاحب دور دراز علاقے کے کسی مڈل یا ہائی اسکول میں ڈیرا ڈال لیں اور وہ طالب علموں کو زندگی کا درس دیں، انہیں مطالعہ کرنے، محنت کرنے، آگے بڑھنے، کامیاب ہونے اور لوگوں کے کام آنے کا سبق دیں، وہ ان طالب علموں کو ویژن، حب الوطنی، نیک نیتی، لائف سٹائل اور پازیٹیو تھنکنگ سکھا دیں تو پورا ملک تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے بچے کی سوچ کا دائرہ بدل سکتا ہے۔ کاش ہم میں سے کوئی شخص اس نیک کام کا بیڑا اٹھا لے۔ بہرحال میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہمارے عارضی ماسٹر صاحب ایک دن ہماری کلاس میں آئے۔ وہ کلاس کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی جیب سے ہاتھ سے 100 روپے کا کرکراتا ہوا تازہ نوٹ نکالا اور کلاس کو دکھا کر بولے یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ پوری کلاس گلا پھاڑ کر بولی 100 روپے کا ماسٹر صاحب۔ ماسٹر صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی، نوٹ کا گولا سا بنایا اور اس گولے کو دونوں ہاتھوں میں مسلنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک نوٹ کو مسلتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے نوٹ کو سیدھا کیا۔ نوٹ بری طرح چرمرا گیا تھا، اس پر سلوٹیں ہی سلوٹیں تھیں۔ انہوں نے وہ نوٹ دوبارہ کلاس کو دکھایا اور پوچھا یہ اب کتنے کا نوٹ ہے؟ کلاس دوبارہ بولی 100 روپے کا۔ ماسٹر صاحب مسوری۔ انہوں نے نوٹ زمین پر گرایا، اس پر پاؤں رکھا اور پاؤں کے ساتھ نوٹ کو رگڑنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد جھکے، انہوں نے نوٹ اٹھایا۔ نوٹ اب بری طرح کچلا جا چکا تھا، اس پر مٹی اور کیچڑ کے داغ لگ چکے تھے، اس کا ایک کونا بھی پھٹ چکا تھا اور جوتے اور فرش کی رگڑ سے اس کا رنگ اور عبارت بھی مٹ چکی تھی۔ انہوں نے نوٹ دوبارہ کلاس کی طرف لہرایا اور پوچھا اب بتاؤ یہ نوٹ کتنے کا ہے؟ کلاس کا جواب وہی تھا، جناب یہ نوٹ اب بھی 100 روپے کا ہے۔ ماسٹر صاحب نے نوٹ طے کیا اور جیب میں رکھ لیا۔ وہ کلاس کی طرف مڑے اور آہستہ اور نرم آواز میں بولے اس نوٹ کی قیمت 100 روپے تھی، اس وقت بھی جب یہ نیا نکور خوبصورت تھا، اس وقت بھی جب میں نے اسے ہاتھ میں مسلا، اور اس وقت بھی جب میں نے اسے جوتے تلے رگڑا۔ اور مسکرائے اور بولے 100 روپے کا نوٹ 100 روپے کا نوٹ ہی رہا۔ نوٹ کسی کی تذلیل، کسی کی زیادتی اور کسی بے حرمتی نے نوٹ کی اہمیت، نوٹ کی ویلیو اور نوٹ کی وقت میں کمی نہیں کی۔ ہم حیرت سے ماسٹر صاحب کی طرف دیکھتے رہے۔ ماسٹر صاحب بولے دنیا کے بڑے لوگ 100 روپے کے نوٹ کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جب اپنی مقبولیت کی انتہا پر ہوتے ہیں تو بھی یہ 100 روپے کے نوٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ لوگ زندگی کی سختیوں، زندگی کی ٹھوکروں اور زندگی کی مشکلوں میں گرے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی یہ لوگ 100 روپے کے نوٹ ہی ہوتے ہیں۔ 100 روپے کا نوٹ شیر صاحب کی جیب میں ہو یا کسی بھنگی کی بدبودار شلوار کے نیفے میں، وہ 100 روپے کا نوٹ ہی رہتا ہے۔ وہ سیری کی لری میں لٹک رہا ہو، کسی مزار کے سرہانے پڑا ہو، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر درا ہو، کسی طوائف کے قدموں میں بکھرا ہو یا کسی بدبودار نالی میں تیر رہا ہو، اس کی قدر، اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنے لمبا سانس بھرا اور نرم آواز میں بولے تم زندگی میں 100 روپے کا نوٹ بننے کی کوشش کرنا، ملک کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ۔ اگر تم ایک بار 100 روپے کا نوٹ بن گئے تو اس کے بعد اپنی قدر کو پہچاننا اور پھر حالات کی سختی
سختی، مسائل کی گرمائش اور آزمائش کی دھوپ سے نہ گھبرانا، کیونکہ حالات جو بھی ہوئے، آزمائش، مسائل اور سختیاں کتنی ہی گنا ہوئی، تمہاری قدر وہی رہے گی، تمہاری قیمت وہی رہے گی۔ وقت کی کوئی سختی، آزمائش کی کوئی توہین اور حالات کا کوئی الٹا سیدھا چکر تمہیں پونے 100 روپے نہ کر سکے گا۔ ہاں مگر تم رہو گے، اور ہاں اگر تم حالات کے سامنے ڈیر ہو گئے، اگر تم نے خود شکست مان لی، اگر تم خود وقت کی چوکھٹ پر لیٹ گئے تو دوسری بات ہے، ورنہ دنیا کوئی طاقت تمہیں تمہارے مقام، تمہاری قدر اور تمہاری قیمت سے نہیں گرا سکے گی۔ ماسٹر صاحب کا لیکچر ختم ہو گیا، لیکن وہ لیکچر 60 طالب علموں کو ان کی قدر و قیمت بتا گیا۔ 60 طالب علم جان گئے وہ قدرت کے ٹکسال سے نکلے ہوئے کرنسی نوٹ ہیں، اور ہر کرنسی نوٹ پر قدرت نے ایک قدر نقش کر دی ہے، اور جب تک ان کا وجود سلامت ہے ان کی قدر قائم رہے گی، اور دنیا کوئی طاقت اس قدر میں کمی نہیں کر سکے۔